بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ عمر ایوب کا جو فیصلہ ہوگا مستعفی ہونے کا، وہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا کی فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کی مخالفت۔ عزم استحکام آپریشن کا غلط تاثر لیا گیا، کسی کو گھروں سے نہیں نکالا جائے گا، سیکیورٹی ذرائع۔ عمر ایوب کا مستعفی ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ رؤف حسن صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوگا۔ پارٹی میں مختلف آرا ہوتی ہیں، کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی میں رہنما اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنے بیان میں رؤف حسن نے کہا کہ 2 سال میں پی ٹی آئی کو نہیں توڑا جا سکا، پارٹی چھوڑنے والوں کو پی ٹی آئی کے خلاف لانچ کیا گیا۔ دیکھیے کتنے گل ماری انہوں نے۔ اچھا، مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی ہے کہ پارٹی چھوڑنے والوں کو انگیج نہ کیا جائے، مشکل وقت میں جو لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں وہ بگوڑے ہیں۔ رؤف حسن نے کہا کہ اگر میرے بھائی کو ریلیف ملا تو وہ آئین و قانون کے مطابق ملا ہوگا۔ یہ جناب گزشتہ دن قاضی فائز عیسی صاحب نے مصطفیٰ کمال اور فیصل ووڈا کی معافی کے حوالے سے اور میڈیا کے حوالے سے کیس کے دوران ریمارکس دیے تھے، جب اٹارنی جنرل نے جناب شرارت کرنے کی کوشش کی تھی کہ سر رؤف حسن نے بھی تھوڑے بارے سے گلاں کی تھیں پریس کانفرنس سے، جس میں قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا کہ کون رؤف حسن کیڑا، پھر انہوں نے کہا کہ 30-35 سیکنڈ بعد کہا کہ اچھا یہ وہ والے رؤف حسن جو فواد حسن فواد جن کا بھائی ہے، جن کو ہم نے ریلیف دیا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کو ریلیف دیا ہو تو اس وجہ سے رؤف حسن ناراض ہوں ہم سے، اور اس وجہ سے انہوں نے میرے بارے میں کوئی ذاتی میرا نام بگاڑیا ہوئے۔ لیکن یہ اس کا جواب دیا رؤف حسن صاحب نے، بات نام نہیں لیا، بس انہوں نے ایویں گل کرتی۔ انہوں نے کہا جناب میرے بھرا فواد حسن فواد جو کہ نون لیگ میں ہیں، بڑے میاں نواز شریف صاحب کی آنکھوں کا تارا تھے اور ہیں بھی، تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو اگر ریلیف ملا ہوگا تو وہ انصاف اور قانون کے مطابق ملا ہوگا۔ قاضی فائز صاحب کو جواب دیا پاجی انہوں نے۔ اچھا، دوسری طرف آ جو سنی اتحاد کونسل کے جناب سربراہ حامد رضا کی فضل الرحمان کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کی کر دی تھی، انہوں نے سخت مخالفت، اور انہوں نے جناب کہا ہے کہ جیو نیوز کو انٹرویو دیا اور کہا کہ عمر ایوب نے ذاتی کیسز کا سامنا کرنے کے لیے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دیا۔ پی ٹی آئی جو کچھ بھی کر رہی ہے بانی کی مرضی کے مطابق کر رہی ہے، بانی یعنی کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق کر رہی ہے۔ انہوں نے تجویز دی حکومت کو وقت دیں، اگر اس وقت تک بانی کو رہا نہیں کرتے تو ہمیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اصولی طور پر مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے، اگر ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دیتے تو پھر ہماری طرف سے بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کو دے دیں۔ جناب چیک کر کتنے لے گئے گل حامد رضا کاظمی صاحب۔ حامد رضا صاحب کے حوالے سے یہ بھی تھا کہ حامد رضا صاحب کو بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان کو بھی کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا جا رہا، تو انہوں نے ایویں شکریہ خان ادا کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات کوئی نہیں تھی بھائی، نہ ان کو انہوں نے کیا تھا سلیکٹ، بہرحال کنفیوژن ہو گئی ہوگی۔ اچھا، حامد رضا صاحب نے کہا کہ شیر افضل مروت کو میڈیا پر شبلی فراز سے استعفے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، متحد ہیں۔ حالانکہ جو پارٹی جیسے عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دیا تو شیر افضل مروت پرا نے اس ٹائم اس کو اپریشیٹ کیا، لیکن کور کمیٹی کے اجلاس میں اکٹھا نے قرارداد پاس کی ہے کہ یہ جڑا استعفیٰ ہے عمر ایوب صاحب کا، یہ بانی پی ٹی آئی کو کہنا ہے کہ یہ ایکسیپٹ نہ کرے۔ حالانکہ جو ٹویٹ کیا تھا جناب 22 جون کا، یہ انہوں نے استعفیٰ لکھ کے رکھا ہوا تھا اور انہوں نے سائن کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں شکریہ ادا، بعد میں ملے بھی ہیں بانی پی ٹی آئی کو، انہوں نے کہا میں شکریہ ادا کرتا ہوں بانی پی ٹی آئی کا، لکھا ہے انہوں نے کہ انہوں نے میرا استعفیٰ قبول کیا سر، لیکن پارٹی کی طرف سے قرارداد پاس ہوئی ہے کہ جناب انہوں نے استعفیٰ ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ وہ تو خان پہلے کر چکے، انہوں نے لکھ بھی دیا اپنے ٹویٹر ایکس پہ، آپ چیک کر لیں عمر ایوب صاحب کے۔
اچھا ایک بات دوسرا یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اپریشیٹ کیا انہوں نے کہ ویری گڈ آپ نے یہ چھوڑا عہدہ، اچھی بات ہے، لیکن پھر ابھی احمد رضا سنی اتحاد کے جناب کونسل کے چیئرمین سربراہ، انہوں نے چھتری تھلے سارے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ شیر افضل مروت سے انہوں نے بھی شکوہ کر دیا۔ تو یہ جو کھچڑی ہے بھائی، گروپ بنے ہوئے ہیں بیسیکلی، شبلی فراز بہت بڑا گروپ لے کے پھر رہے ہیں، اور اسی لیے عمر ایوب صاحب نے اسپیشل تھینکس ٹو شبلی فراز اینڈ فرینڈز کیا، کیونکہ یہ شبلی فراز کے گروپ میں تھے، اور اسی طرح شندانہ گلزار اور ان کے ساتھ شہریار افریدی، یہ ایک اور گروپ ہے، اسی طرح شیر افضل مروت صاحب ہیں، ان کا ایک اور گروپ ہے، اسی طرح جناب جو اللہ آپ کا بھلا کرے یہ وزیر اعظم خیبر پختونخوا، انہاں دا بھی ایک علیحدہ گروپ ہے، گروپ ہی گروپ ہے پی ٹی آئی کے اندر، میں آپ کو یہ بتا دوں، باقی اور میں مس بھی کر سکتا ہوں، لیکن گروپ ہیں بہرحال کافی سارے، یہ میں آپ بتا دوں۔ احمد رضا صاحب نے جناب کیا کہ شیر افضل مروت کو اگر کوئی تحفظات تھے تو پارٹی کے اندر بات کرتے، سنی اتحاد کونسل دا سربراہ پرا کہہ رہا شیر افضل مروت کو، اور شیر افضل مروت نے ابھی تک اس پہ جواب نہیں دیا، انہوں نے جواب دے دینا سی، بڑا کھچ کے ابھی تک نہیں آیا جواب، انہوں نے شیر افضل مروت کو کہا کہ جی شبلی فراز استعفے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا شیر افضل مروت کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احمد رضا صاحب بھی جو اس ٹائم پی ٹی آئی کے اندر ڈومینیٹ کر رہا ہے گروپ شبلی فراز کا اور عمر ایوب کا اور بیرسٹر گور بھی شاہ انہی کے ہوں گے، تو یہ اس گروپ میں ہیں، شیر افضل مروت کے خلاف بول رہے ہیں تھوڑا سا، تو ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھائی اکھڑے دماغ انہوں نے پھر گیا تو کچھ اور کہنے لگ گیا تھا، بہرحال یہ بات کنفرم ہے۔ اچھا صاحب احمد رضا نے مزید کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ہفتہ وار بریفنگ دی جاتی ہے اور ہفتہ وار ان سے ہدایات لی جاتی ہیں، جیل جا کے پرا کو باقاعدہ ہدایات لی جاتی ہیں، اگر لوگ چاہتے ہم بندوق کے ہاتھ میں پکڑ کر نکلیں تو یہ ممکن نہیں، تشدد کی طرف جانا ہماری پالیسی ہی نہیں، لیکن بہرحال یہ اپنی سنی اتحاد کونسل کی بات کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا تو ساروں کو پتہ ہے کہ وہ بھائی چڑھ دوڑ دیں، اکثر پولیس والوں کو بھی اور تشدد کرتے ہیں بہرحال، اور جو سابق صدر عارف علوی صاحب تھے آپ کو یاد ہوگا، ابھی پینشن بھی چنگی پہ لے رہے ہیں، گھر بہ کے 5-7 لاکھ روپیہ 8 لاکھ، اور صدر رہ گئے ہیں، پیسے تو ویسے آنے شروع ہو، اسپتال بھی علیحدہ ان کا ڈینٹل ہاسپٹل ہے وہ بھی چلتا ہے، تو بھائی وہ تو باقاعدہ کراچی میں پولیس والوں کہہ رہے تھے مارو نا، میں دیکھ لیتا ہوں ان کو ایسے، پھر جب وہ پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی وی کے اندر گھسے تھے لوگ، اس ٹائم بھی انہوں نے اپریشیٹ خبر دی تھی بھائی جان کو، اور بھائی جان نے کہا تھا اچھا ہوا، گڈ ایکسیلنٹ، اس طرح۔ اچھا بہرحال عزم استحکام آپریشن کا غلط اثر لیا گیا، کسی کو گھروں سے نہیں نکالا جائے گا، یہ جناب آج بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپریشن کا جو ہے وہ غلط تاثر دیا گیا، پشاور سیکورٹی ذرائع کے مطابق عزم استحکام کے تحت دہشت گردوں کی روک تھام کے لیے کثیر الجہتی پالیسی ترتیب دی جائے گی، ذرائع کے مطابق منشیات اسمگلنگ کی روک تھام اور دہشت گردوں کو سزائیں دلوانے کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے گی، اور دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، دہشت گرد خارج ہیں، مذاکرات نہیں ہو سکتے، سیکورٹی ذرائع کے مطابق اسمگلنگ اور منشیات کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، روک تھام ضروری ہے، ذرائع کے مطابق جو عزم استحکام کے ذریعے اسمگلنگ اور منشیات کی جو وہ کی جاتی ہے ترسیل ادھر ادھر، امن کے دیر پا قیام کے لیے مؤثر حکمت عملی ضروری ہے جناب۔ یہ بیسیکلی آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے کلیریفیکیشن تھی جو سیکورٹی ذرائع کی طرف سے آئی تھی، میں نے کہا فوری طور پہ ایڈ کر دوں، اور یہ جنگ کی سٹوری تھی، میں نے اسی ویلاگ میں ایڈ دی کر پران فوری طور پہ اجازت دے دی، اور اگر آپ کو یہ تجزیہ اچھا لگا ہوگا اور انفارمیشن ملی ہوگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔